درود پاک کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور آقا فرماتے جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ 100 بار درود پاک پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، مگر انعام کتنا بڑا ہے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑا ہی عظیم و شان اسلام کی تاریخ کا بڑا عجیب و غریب واقعہ پہلے میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب ابتدائی اسلام تھا، خلفائے راشدین کا دور ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ حضور ہمارے یہاں دریائے نیل ہے، اور ایک ہماری بہت پرانی رسم ہے کہ جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے تو دریا جاری نہیں رہتا ہے، دریا سوکھ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون سی رسم ہے؟ تو کہا کہ ہر سال ایک کماری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر بڑا عمدہ لباس اسے ہم پہناتے ہیں، بڑا تیار کرتے ہیں، زیورات پہناتے ہیں، اور پھر اس کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں، یعنی اس کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ یہ کیسی رسم ہے، اسلام میں تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب اسلام آ چکا تھا اور مصر فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں کے اب وہاں احکامات جاری تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اسلام تو پرانی اور واہیات رسموں کو مٹاتا ہے، جو پرانی واہیات رسمیں ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو دریا کی روانی کم ہو جائے گی۔ آپ نے کہا نہیں ہو سکتا۔ اب ایسا ہی ہوا کہ دریا کی روانی کم ہوتی گئی۔ اب لوگوں نے سوچا کہ اب پانی کم ہو جائے گا تو زندگی مشکل ہو جائے گی، تو ان لوگوں نے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ شروع کیا۔ حضرت عمرو بن عاص نے اب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور عرض کی حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، اور لوگ ایسی بری رسم چلاتے تھے، میں نے وہ رسم کا منع کر دیا کہ اسلام ان رسموں کی اجازت نہیں دیتا، مگر حضور اب تو پانی بھی کم ہونے لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں، امیر المومنین نے ایک خط لکھا اور کہا کہ یہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ آپ نے ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمرو بن عاص کو جب وہ رکا پہنچا، وہ لیٹر پہنچا، تو آپ نے اس لیٹر میں کیا دیکھا کہ لیٹر میں لکھا تھا اے دریائے نیل، اگر تو خود جاری ہوتا ہے تو نہ جاری ہو، اور اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو میں واحد قہار عز و جل سے عرض گزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت عمرو بن عاص نے وہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ ایک رات میں دریا کا پانی 16 گز بڑھ گیا، اور وہ دن ہے، آج کا دن ہے، دریائے نیل کبھی سوکھا نہیں ہے۔ مصر سے وہ رسم ہی ختم ہو گئی، اور سبحان اللہ دریائے نیل جاری و ساری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ایک واقعے میں بہت کچھ ہے سیکھنے کو۔ پہلی بات تو کیا سیکھنے کو ملی کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عمر کی شان دیکھیں، حضرت عمر کے واقعات اگر پڑھیں نا، جو لوگ کرامات کے منکر ہیں یا جو لوگ اولیاء کرام کی جناب کمالات کو نہیں سمجھ پاتے، صرف حضرت عمر کی سیرت کو پڑھ لیں۔ حدیث کی کتابوں میں مضبوط روایتوں میں یہ واقعات موجود ہیں۔ ایک بار حضرت عمر کے دور میں زلزلہ آیا، تھوڑے عرصے پہلے بھی کئی ملکوں میں زلزلہ آیا، بڑی تباہی آئی۔ لوگ کہتے ہیں ارتھ کویک آ جائے تو رکتا نہیں ہے۔ ایک تو شان مصطفیٰ ہے کہ نبی پاک نے احد پہاڑ پر ٹھوکر لگا کر فرمایا تھا اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ آقا نے ٹھوکر لگا کر زلزلہ روکا تھا۔ ایک بار حضرت عمر کے دور میں زلزلہ آیا تھا، اور حضرت عمر نے کوڑا نکال کر، درہ نکال کر زمین پر مار کر فرمایا اے زمین رک جا، کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کرتا، اور زمین ساکن ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رکا لکھتے ہیں
دریائے نیل کے نام اور پھر دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کوئی کمال عطا فرمائے، وہ رب کی عطا ہے۔ یقیناً اگر کسی اللہ کے ولی کے پاس، کسی صحابی کے پاس، کسی نبی کے پاس، ہاں یہ بات یاد رہے کہ انبیاء کے پاس جو کمالات ہوتے ہیں، جو حق کی دلیل کے لیے وہ پیش کرتے ہیں، وہ معجزات ہوتے ہیں، اور ایسی بات جو ہماری عقل میں نہ آئے، کسی اللہ کے ولی سے ہو، صحابہ سے ہو، تو اسے ہم کرامات کہتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ بہرحال ایک تو یہ پتہ چلی، دوسری بات کیا پتہ چلی کہ اسلام جو ہے وہ کیسی کیسی واہیات رسمیں تھی جس کو ختم اسلام نے کیا، اور عورتوں کا کیسا گھٹیا اور کیسا جس کو آپ کہیں کہ واہیات استعمال تھا کہ جوان لڑکی کو ہر سال تیار کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا تھا، غرق کیا جاتا تھا۔ یہ اہمیت تھی اسلام سے پہلے عورتوں کی۔ اللہ اکبر، ایسا دور تھا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اگر تھوڑا سا ہم اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیں نا عورتوں کے بارے میں، تو حیثیت کیا تھی کہ وہ مردوں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے کھلونا تھی۔ عورتیں دن رات مردوں کی خدمت کرتی، محنت مزدوری بھی عورتیں کرتی، اور جو کچھ کماتی وہ مردوں کو دے دیا کرتی، مگر وہ ظالم مرد ان عورتوں پر کچھ بھی خرچ نہ کیا کرتے، عورتوں کو جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، آنکھ اور ناک کاٹ دیا کرتے تھے، عورتوں کو دردناک سزائیں دے کر قتل کر دیا کرتے۔ باپ کے مرنے کے بعد، اب دیکھیں کیا تھا اسلام سے پہلے کہ باپ کے مرنے کے بعد جس طرح اس کے لڑکے جائیداد کے مالک ہو جاتے تھے، اس طرح اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کے بھی مالک ہو جاتے تھے۔ معاذ اللہ، اپنی ماں کو لونڈی بنا کر رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، عورتیں کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی تھی۔ عرب کے بعض قبیلوں میں تو یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ اور تاریک جھونپڑے میں 1 سال کے لیے قید رکھا جاتا، کھانے پینے اور تمام ضرورتیں وہ اسی جھونپڑے میں پوری کیا کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں گھٹ گھٹ کر مر جاتی، جو زندہ رہ جاتی تو 1 سال بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالی جاتی اور ان کو فورس کیا جاتا کہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر اسی گندی حالت میں پورے شہر پر ان کا چکر لگایا جاتا تھا، اور گویا یہ اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی اب عدت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی ایسی رسمیں تھیں، ایسے رواج تھے، عورتیں بلبلاتی، روتی، تڑپتی، مگر ان عورتوں کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا، کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت کائنات میں ایک ایسا نور جلوہ گر ہوا، ایک ایسی شخصیت آئی جہاں جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا، وہاں ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک ایسے دکھ کا مداوع بن کر آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے احکامات لے کر آئے، اتنی پیاری شریعت اور مذہب لے کر آئے جس میں اللہ کے دین نے عورتوں کو ایسا مقام عطا کیا کہ سبحان اللہ، عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ عورت معاملات زندگی اور موت کے ہر مرحلے پر عورت کو باوقار مقام حاصل ہوا۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق جو ہے وہ بیان کیے گئے، عورتوں کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل ہوئے، عورتوں کو مالکانہ حقوق مل گئے، عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئیں۔ الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار تھیں، انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کی گھروں کی ملکہ بن گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید صاف صاف لفظوں میں خواتین کے، عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ قرآن کہتا ہے تمہارے لیے تمہاری جن سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ اب کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہیں۔ اللہ اکبر، گویا اسلام نے ظلم کا دروازہ بند کر دیا، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بیٹی کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، تو کبھی زوجہ کے روپ میں۔ اللہ اکبر، عورت کو ایک ایسا مرتبہ عطا فرما دیا کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی اس کے جناب
حقوق تلف کیے جائیں گے، نا انصافی کی جائے گی، اسلام وہاں پر اپنا کردار ادا کرتا ہے، اسلامی قوانین سامنے آتے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ آؤ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیٹی کی۔ کتنی بڑی نعمت اسلام نے قرار دی، مگر آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے بیٹی کا حال کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر، بیٹی کی پیدائش کو شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے وہ لوگوں کے سامنے آتا نہیں تھا، کئی مہینے تک چہرہ نہیں دکھاتا تھا، یعنی وہ سمجھتا تھا کہ میری بہت بڑی ذلت ہو گئی ہے کہ میرے یہاں بیٹی ہو گئی۔ اللہ اکبر، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹی کو بھی مار دیا جاتا اور بیٹی کی وجہ سے اس کی ماں کو مار دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، کیسا پیارا مذہب ہے، کتنا شاندار ہمارا دین ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ غصہ کھاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب سے۔ اللہ اکبر، اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب جناب ہوتا کیا تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، مگر اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی تھے جن کو اللہ نے کیسا نرم دل دیا تھا۔ حضرت صعصع، سنیے گا، حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کیا تھا کہ وہ خود کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر، حضور میں دیکھتا تھا کہ جب کسی کو گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اور اس کو وہ دفنانے کا ارادہ کرتا تھا، میں اس کے گھر جاتا، کہتا کچھ پیسے لے لو، بچی مجھے دے دو، دفنانا نہیں، میں اس کی کفالت کروں گا۔ کہتے حضور 360 بچیوں کو میں نے دفن ہونے سے بچایا، لیکن ایمان نہیں لایا تھا۔ 2 اونٹنیاں دی، 10 اونٹنیاں دی، بعض اوقات میں نے حاملہ 10 اونٹنیاں دے کر اور ایک اونٹ فدیہ دے کر بچیوں کو بچایا۔ حضور کیا میرے اس زمانے کا وہ عمل مجھے کوئی اجر دے گا؟ ایمان تو نہیں لایا تھا مگر یہ نیکی کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا اجر تو تمہیں مل گیا نا، تم ایمان لے آئے، دیکھو اس نیکی کے سبب تمہیں اسلام مل گیا۔ اور سنو، ہم تو یہ کہیں گے صرف اسلام نہیں ملا بلکہ وہ تو صحابی بھی بن گئے، اللہ کے نبی کے دور میں ایمان لے آئے نا، پیارے آقا کی صحبت اختیار کر لی تو اللہ نے ایمان بھی دیا، صحابی بھی بنا دیا۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا حال تھا کہ بچیوں کو پھینک دیا جاتا تھا۔ اب یہاں میں تھوڑی سی بات آج کے دور کی بھی کرنا چاہوں گا۔ ہم انشاءاللہ قرآنی احکام عورتوں کے بارے میں بھی سنیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی تربیت بھی کرتے جائیں گے۔ ہم میں سے بہت سارے بیٹیوں والے ہوں گے، مگر کیا یہ خبریں نہیں آتی کہ بچی کی پیدائش کی وجہ سے ماں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں، معاذ اللہ اب بھی یہ خبریں آتی ہیں کہ بچی پیدا ہوئی تو کچرا کنڈی پر پھینک دی گئی۔ یہ تو پھر سے ہم لگتا ہے اسی دور میں جا رہے ہیں۔ اسلام جو بچیوں کے حقوق لے کر آیا، اسلام جو بچیوں کو برا ماننے کے خلاف عمل کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، بلکہ سنو حدیثیں کیسی ہیں۔ اے بچیوں والو تمہیں مبارک ہو، اے بیٹیوں والو تمہیں مبارک ہو، اپنی بیٹیوں کو کبھی برا نہ سمجھنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کے بیٹی ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے پر اسے ترجیح نہ دے تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ حدیث تو میں کہتا ہوں ختم ہے نا، اس کے بعد الفاظ ہی نہیں بچتے۔ بہت ساری بیٹیوں کی فضیلت کی حدیث ہے مگر یہ حدیث ادھر جا کے لگتی ہے، دل کو چھو لیتی ہے۔ سنو تو صحیح اس کے الفاظ کیا ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ ہائے ہائے، ختم ہو گئی نا بات ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی نسبت بیٹیوں کی طرف فرمایا میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث سنو، نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے۔ اب اسلام یہاں پر نہ صرف بیٹیوں کا درس دے رہا ہے، اے بہنوں والوں تمہیں بھی مبارک ہو، بہنوں کو حقیر نہ سمجھنا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے۔ اسلام جب نہیں آیا تھا نا تو بہنوں کے حقوق نہیں تھے، ان کو کوئی ورثے میں حق نہیں دیتا تھا، بہنوں کی شادیاں نہیں کرواتے تھے۔ مگر آج بھی کچھ قبائل سنا ہے ایسے ہیں، آج بھی بدبخت کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہنوں کے حق دبا لیتے ہیں۔ ارے بہنیں تو غم گسار ہوتی ہیں، بہنیں تو بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، ارے بہنیں ہوتی ہیں تو گھر میں رونق ہوتی ہے۔ ارے بہنوں کو عزت دیا کرو، بہنوں کو پیار دیا کرو۔ اور آج جو بہنوں کا حق دباتے ہیں، آج جو بہنوں کو ذلیل کرتے ہیں، نہ کرنا۔ ہمارا اسلام بہنوں سے محبت کا درس دیتا
देता है। सुनो बेटियों वालों और बहनों वालों, अल्लाह के हबीब क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे नबी का फरमान है कि जिसकी 3 बेटियां या बहनों की इस तरह परवरिश करे, उनको अदब सिखाए, उनसे मेहरबानी का बर्ताव करे, यहां तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे बेनियाज कर दे, यानी उनका निकाह हो जाए, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत वाजिब फरमा देता। ये इरशाद सुनकर एक साहबी खड़े हो गए। साहबा के सवाल भी बड़े कमाल के होते हैं। यकीन करो हमारे बहुत सारे काम सीधे जो है ना, हमारे लिए बहुत सारी आसानियां साहबा के सवालात ने कर दी। अब हो सकता है यहाँ मेरा कोई भाई ऐसा बैठा हो जिसकी 3 बेटियां ना हो, हैं, वो कहता है मेरी तो 2 हैं। साहबी ने सवाल किया, हुजूर अगर 2 लड़कियों की परवरिश करे तो इरशाद फरमाया उसके लिए भी यही अजर व सवाब है। रावी फरमाता है यहाँ तक कि अगर एक बेटी का भी लोग जिक्र करते तो नबी पाक उसके बारे में यही फरमाते। मगर एक रिवायत और भी मौजूद है कि एक साहबी ने खड़े होकर कहा, हुजूर अगर किसी की 1 बेटी हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया 1 बेटी हो तो भी जन्नत वाजिब हो जाती है। बेटियों पर शिकायत, बेटियों पर मुंह चढ़ाते हो, बेटियों पर लड़ाई करते हो, अल्लाह अकबर, ये तो जन्नत में जाने का टिकट है। तो अपनी बेटियों से प्यार करें। और बाप जितने बैठे ना, मुझे पता है वो मेरी बात की तायीद करेंगे। शायद पैदाइश पे मुंह चढ़ाया होगा किसी ने, लेकिन आज भी बाप से ज्यादा क्लोज बेटी ही होती है। प्यार वो बाप से बेटी ही करती है। घर जाओ तो बेटी बाप का इंतजार ज्यादा करती है। मगर न जाने क्यों बेटी की पैदाइश को, अच्छा फिर अगर बेटियां हो भी गई, किसी की 3 हो गई, 4 हो गई, नहीं हो रहा बेटा, तो किस बात की लड़ाई है? क्या औरत के हाथ में है कि वो बेटा पैदा करे? खामाखाई घर में झगड़ा, ताने देना उस बेचारी को। अब तो मेडिकल साइंस भी कहती है जनाब वो किसी एक का कसूर ही नहीं है, अल्लाह की देन है। लेकिन खामाखाई किसी एक औरत पर जो है वो हंगामा करके ना जाने उसकी दिल आजारी का सामान करते। ना करें ऐसा। मैं आपको हदीस सुना रहा हूं और इस्लाम औरतों के हुकूक की शानदार अंदाज से बयान करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब किसी के यहां लड़की पैदा होती है, सुनो, घर पे मेहमान आए तो अच्छा लगता है ना, और कोई बड़ा अहम मेहमान आ जाए, कोई बड़े बुजुर्ग आ जाए तो कितना खुश हो जाते हैं आप। कई ऐसे बुजुर्ग होंगे, कई ऐसे उलमा होंगे, कोई ऐसी शख्सियत जरूर होगी जिसको आप अपने घर बुलाना चाहते होंगे, मगर आप सोचते होंगे यार वो मेरे घर कैसे आएगा, बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा मसरूफ शख्स है, पसंद तो मुझे बहुत है, मगर मैं घर नहीं बुला सकता। सुनो, जब तुम्हारे घर बेटी आती है तो पता है कौन मेहमान आता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरिश्तों को घर भेजता है। हाँ, आपके घर फरिश्ते आते हैं और क्या कहते हैं? फरिश्ते आकर कहते हैं, ए घर वालों तुम पर सलामती हो। फिर फरिश्ते इस बच्ची को अपने परों के साए में लेते हैं, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, ये कमजोर सी जान है जो एक कमजोर जान से पैदा हुई है। जो शख्स इस कमजोर जान की परवरिश की जिम्मेदारी लेगा तो कयामत तक मदद खुदा इसके शामिल हाल रहेगी। तो अब कभी भी बेटियों पर ज्यादती नहीं होने देनी। हाँ, बेटियों की दुआएं लो, बेटियों की खिदमत करो। और ऐ भाइयों जिनकी बहनें हैं, हमारा इस्लाम बहनों से मोहब्बत का दर्स देता है। यकीन करें, बहनों की दुआएं भाई को बहुत ऊपर ले जाती हैं। खुश नसीब है वो भाई। अच्छा, हमारे एक और निजाम पता है क्या है कि जब तक माँ बाप के साथ रह रहे हैं तो चले भाई बहनों में प्यार है। अब भाई बहनों में शादी हो गई, सबकी शादियां हो गई और माँ बाप चले गए, तो अब नॉर्मली लोग अपनी बहनों को इग्नोर करते हैं। अब यार मैं तो अपनी बीवी को देखूंगा, अपने बच्चों को देखूंगा, अपनी कमाई को देखूंगा। नहीं, अब भाई का काम है कि वो वालिद का किरदार अदा करे, बहनों को ये एहसास दिलाए कि तुम्हारे माँ बाप चले गए हैं मगर तुम्हारे भाई जिंदा हैं। हर मुश्किल में तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ खड़े होंगे। कभी बहनों को ये रियलाइज मत कराना कि वो अकेली कहीं किसी प्रॉब्लम में हो, तो वो अकेले में सोचे कि मेरे माँ होती तो मैं किससे माँ से बात कर लेती, बाप होता तो मैं बाप से कह देती, भाई को क्या कहूँ वो तो सुनता ही नहीं है ऐसे भाई आज भी कि बहनें उन्हें अपना दुख भी शेयर नहीं करती हैं, बल्कि भाइयों को पड़ी ही नहीं है बहन किधर गई। ये मत करना। अगर तुम अपने माँ बाप की रूह खुश करना चाहते हो ना, तो भाई बहन जुड़ के रहो, भाई बहनों में प्यार रखो। ये पैसा सब कुछ नहीं है। अरे जो कुछ मेरे पास है अगर मेरे भाई बहनों पे खर्च हो जाए तो इससे अच्छी क्या चीज है? ये याद रखिए, जो सोशल मीडिया पे हजारों फ्रेंड बनाए बैठे ना कि मेरे 5000 फ्रेंड तो मेरे 10,000 फ्रेंड, किसी दिन बिस्तर पर पड़ोगे ना अस्पताल में तो उस बिस्तर के किनारे तुम्हें तुम्हारे भाई बहन ही नजर आएंगे। सोशल मीडिया वाला तुम्हारा जो सारे दिन चैटिंग जिसके साथ व्हाट्सएप पे लगे हुए हो ना ग्रुप में, कोई नजर नहीं आएगा। जब तुम्हारे घर में कोई बच्चे का प्रॉब्लम होगा, रात आधी रात को अगर तुम्हारे घर कोई आके तुम्हें दिलासा देगा तो तुम्हारे भाई बहन होंगे। हैं, मैं कई बार बयान में एक मिसाल दे चुका हूं, चलो आज फिर दे देता हूं, काश ये बात समझ आ जाए। ये जो फैमिली होती है ना, ये तस्बीह की तरह होती है। और हमने देखा है कि ये जो है ना तस्बीह के ऊपर वाला हिस्सा, ये माँ बाप होते हैं। ये टूट जाए ना, माँ बाप चले जाएं, पूछो उनसे जिनकी माँ चली गई है, पूछो उनसे जिनके वालिद चले गए हैं। जब ये चले जाते हैं ना तो अपने भाई बहनों को जिस तरह तस्बीह के दाने बिखरते हैं ना, इस तरह बिखरते देखा है। जब तक माँ बाप हैं पहले तो इनकी बरकतें लेना,
اور جب یہ چلے جائیں نا تو یہ دانے بکھرنے مت دینا، جوڑ کے رکھنا اپنی فیملی کو. یہ فیملی یہی تو پیار ہے زندگی میں. تھوڑے سے پیسوں کے لیے بھائی بہن لڑتے ہیں، جائیداد کے لیے بھائی بہن لڑتے ہیں، تھوڑے کاروبار کے لیے لڑتے ہیں. ارے قربان کر دو، کوئی بات نہیں، بھائی کو تھوڑا زیادہ چلا جائے، بہن کے میری بہن کے گھر میں ہی جا رہا ہے نا، یہ تیرا ہے یہ میرا ہے نہ کیا کرے. یہ گھر کی محبتیں آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اضافہ ہو جائے، عمر میں اضافہ ہو جائے، بری موت سے بچے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. اور رشتہ داروں میں کلوزسٹ فیملی ممبر جو ہے وہ بھائی بہن ہیں، وہ ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں. ارے ان کو چھوڑ کر دنیا سے محبتیں جتا رہے ہو؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی. تو اپنی بچیوں کے ساتھ اور اپنی بہنوں کے ساتھ بالخصوص اچھا سلوک کرنا. خوش نصیب ہے وہ بھائی جو بہنوں کا مان ہے، خوش نصیب ہے وہ جو والد جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. اور میں نے خود دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے، بلکہ میں نے ایک طرح سے انٹرویو لیا ہے ایک رشتہ دار کا کہ یار آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں. کہتا ہے یار جب سے بیٹیاں آئی ہیں پتہ نہیں رزق کدھر سے آ رہا ہے. بیٹیاں تو کیا آئی ہیں، اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، کیونکہ اس نے منہ نہیں چڑھایا. کچھ ہوں گے ایسے بیٹیوں والے جن کا ہاتھ تنگ ہوگا، تو غور کرو جب بیٹی ہوئی تھی تو شکر کیا تھا یا شکوہ کیا تھا؟ اللہ نے تو بھیجی تھی رحمت تمہارے گھر پہ، تم نے اس وقت بھی اللہ کو ناراض کیا، بیوی کو گالیاں دی، ہنگامہ کیا، اب کہتے ہو رحمت نہیں آ رہی. تم نے تو کتنی ناشکری کر لی. اگر تم سجدہ شکر ادا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں راضی رہتے، اللہ بیٹیاں تو دیتا مگر تم پر رحمت کے اور دروازے بھی کھول دیتا. اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے رزق کو بڑھتے ہوئے. تو کبھی بیٹی کی پیدائش پر آپ نے منہ نہیں چڑھانا ہے، ہاں نہ اپنی زوجہ کو تانے دینے ہیں. اور بیٹیوں کا خیال رکھیں، بہنوں کا خیال رکھیں. اور آگے چلتے ہیں اسی طرح. اچھا نبی پاک کا انداز اپنی بہن کے ساتھ کیا تھا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دودھ شریک بہن تھی، حضرت شیمہ رضائی بہن تھی نبی پاک کی. اب پیارے آقا کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے کہ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بہن حاضر ہوئی نا تو نبی پاک ان کی تشریف آوری پر کھڑے ہو جایا کرتے اپنی بہن کی آمد پر، ان کی دل جوئی فرماتے، ان پر خوب نوازشیں فرماتے. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر بچھائی اور اپنی بہن سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. بہن جانے لگی تو نبی پاک نے ایک لونڈی یعنی ایک اس کو خادمہ بھی دے دی اور 2 اونٹ بھی عطا فرما دیے. اچھا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا برتاؤ ہے نبی پاک کا؟ بیٹیوں کو جو ڈیگریڈ کرتے ہیں. سنو خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں آتی، آقا کھڑے ہو کر استقبال کرتے، اپنی بیٹی کے ہاتھ کو نبی پاک چوما کرتے، کبھی ماتھے پر بوسہ دیتے. پیارے آقا اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے. اور یہی انداز خاتون جنت کا بھی تھا کہ جب نبی پاک خاتون جنت کے پاس جاتے وہ کھڑی ہو جاتی اور نبی پاک کا استقبال کرتی، پیارے آقا کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی، اپنی جگہ نبی پاک کو بٹھاتی. یہ پریکٹیکلی نبی پاک نے بتایا کہ بہن کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، بیٹی کے ساتھ برتاؤ کیا ہے. اب آؤ ہماری زندگی کا ایک بہت اہم ساتھی ہے جس کو ہم سفر کہا جاتا ہے. اسلام بیوی کے بارے میں کیا درس دیتا ہے؟ یہ بھی بڑا پرابلم ہے. اچھا بعض اوقات لوگ اپنی شاید والدہ سے، میں سے ابھی ماں کی بات سب سے آخر میں کروں گا، اور فیملی ممبر سے اب بھی بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات بیوی کو بڑا ڈیگریڈ کرتے ہیں. ہم شاید بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ جس کے ساتھ گزرا ہے. میں بیان میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. کبھی سوچا آپ نے، ایک تو اللہ نے آپ کا اس کو ساتھی بنایا، اور ہم اس کے ساتھ بعض اوقات زیادتی کرتے ہیں. ہم کاروبار میں تکلیف میں ہوں، ہم باہر کسی ٹینشن میں ہوں، کسی بندے سے کسی بات کوئی بری لگ گئی، سارا غصہ آ کر اب بندے نے اپنی زوجہ پہ نکالنا ہے، کیونکہ وہ بیچاری تو کچھ نہیں کہہ سکے گی. پہلے کے زمانے جاہلیت میں بھی یہی تھا کہ عورتوں کو پیر کی جوتی سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا. مگر کیا آج بھی کچھ گھرانوں میں ایسا نہیں ہے؟ آج تک میں ویسے سوال کرتا ہوں، شاید غالب گمان ہے کہ جو یہاں ازواج والے، زوجہ والے بیٹھے، شادی شدہ بیٹھے، ہماری زوجہ کی شاید ہر دعا میں ہم ہوتے ہیں. ہم اپنی بیوی کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں؟ غور کیجیے. حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کی شریک حیات دنیا سے جاتی ہے نا، وہ لوگوں کو میں نے ٹوٹتے بھی دیکھا ہے. تو ایسا نہ کریں. جس طرح وہ آپ کے لیے محبت کا اظہار، دعاؤں کی آپ کی خدمت گار ہے، آپ بھی اس کے لیے اچھا برتاؤ کریں. اور نبی پاک کا کیا انداز تھا؟ میں تو آج اسلام کی، شریعت کی، اللہ کے نبی کی بات کرنے آپ کے سامنے آیا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ پوری کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ. نبی پاک نے اپنی زوجہ کا نام لیا.
ہاں پھر فرمایا ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر نبی پاک گھر اپنی ازواج کے ساتھ کیا انداز ہوتا تھا؟ گھر کا سودا سلف لے کے جاتے, کھانے پینے میں ہاتھ بٹاتے, محبت اور پیار کا اظہار فرماتے. سافٹ ماحول تھا گھر کے اندر. ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہے نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے, بلکہ بخاری شریف کی حدیث بتاتا ہوں, اسلام سے پہلے مال کے لیے جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی رہن رکھوا دیا جاتا تھا. جیسے پیسے کوئی رہن رکھواتا تھا نا, بیوی بھی ایک مال کی طرح تھی, لوگ گروی رکھوا دیتے تھے اپنی بیوی کو. یہ اسلام سے پہلے بیویوں کا حال تھا. اللہ اکبر. اسلام نے نکاح کے ذریعے عورت کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دے دیا. قرآن کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف, ان سے اچھا برتاؤ کرو. اسلام نے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو سب سے بہترین قرار دیا. اللہ اکبر. خواتین تو میں کہتا ہوں میں یہاں انشاءاللہ اس بات کو بھی, اگر واقعی عقل مند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے, جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے. اللہ اکبر. ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار مقام میرا دین دیتا ہے. اللہ کے نبی نے دا بیسٹ لوگوں کی جب مثال بیان کی, بہترین لوگوں کی مثال بیان کی, تو نبی پاک فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو, یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو. اور آقا فرماتے سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے, جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے, اس کے چہرے پر نہ مارے, اسے بدصورت نہ کہے, اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے. اللہ اکبر. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں, سنیے گا بڑا دلچسپ واقعہ. سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے, آپ کے جلال کی, آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی ہیں. بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے. حضرت عمر کا حال یہ تھا, آپ کا گھر میں انداز کیا تھا کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے, اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے. ہوتا ہے گھروں میں ہو جاتا ہے. حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا, تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا. وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی. تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا, حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے. تو وہ کہتے میں واپس ہونے لگا. حضرت عمر نے بلا لیا, کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا, مگر میں آپ کے دروازے پر آیا, آپ کے گھر کا ماحول دیکھا تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں, آپ کا بھی ویسا ہی حال ہے. اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا, آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں, چند حقوق ہیں, مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں. پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے, میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے. نمبر 2, جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے, یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے, میری دھوبن بن جاتی ہے, میرے کپڑے دھوتی ہے, میرے بچے کی پرورش کرتی ہے, میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے. تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں, تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا. وہ مجھے کہتی, میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں. کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی, اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی موٹی باتوں کو میں بھی درگزر کر دوں. کتنی پیاری بات بتائی. ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں, ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں, ایک غلطی پر ڈانٹتے ہیں. ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا, ہر غلطی کی سزا سزائے موت نہیں ہوتی ہے. ہم غلطیاں نہیں کرتے. اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو اور غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کر دے پھر کیا حال ہوگا. تو ایسا نہ کرے. وہ بھی دل رکھتی ہے. ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے, کمپیوٹر سے نہیں کی, ٹھیک ہے نا. تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے, تو وہ تو انسان ہے, غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں. تو سبحان اللہ, اتنا پیارا مذہب ہے. اور اب آؤ, اسلام نے عورت کو جو ایک اور روپ دیا ہے, ایک اور مقام دیا ہے, اور وہ مقام ماں کا مقام دیا ہے. اور ماں کے قدموں تلے جنت فرمایا. ماں کا کیا مقام دیا کہ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو حج مقبول کا ثواب ہے. اچھا, اسلام کی تعلیمات کی جو بنیاد ہے, جو ماخذ ہے, جو مرجع ہے, جس کے ذریعے سے سمجھے علم و فضل کی نہریں جاری ہوتی ہے, وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. اب ذرا سمجھیے گا ماں کا مقام کیسا. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ. اور سورہ بقرہ, بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو. یہ کون سی گائے تھی؟ یہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے تھی. اگر اس تفسیر کو پڑھیں نا تو اللہ اکبر, پتہ یہ چلے گا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت
اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، جو مین ٹاپک ہے، وہ بھی ماں کا ادب ہی ہے۔ وہ ایک نوجوان ہی تو تھا نا جس نے ماں کی خدمت کی، اور اللہ نے اس خدمت کا صلہ یہ دیا کہ ایک ایسی گائے ان کو مل گئی کہ جو سونے کے وزن کے مطابق بیچی گئی۔ تفصیلی واقعہ ہے، میں واقعہ پورا بیان نہیں کرتا، اشارہ دے رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کا بھی اگر پیغام پڑھے، مفسرین نے لکھا کہ سورہ بقرہ کا پیغام یہ ہے کہ اپنی ماں کا ادب کرے، اپنے والدین کا ادب کرے، اور جب والدین کا ادب کرتا ہے اللہ ایسے نوازتا ہے، غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ اور ماں کی دعائیں، اللہ اکبر، حضرت بایزید بستامی کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار سردی کی راتیں تھی، ماں کے لیے ماں نے پانی مانگا۔ آج کی ماں پانی مانگے تو بیٹا کہتا ہے خود پی لو ماں، بلکہ بچے ماں سے پانی مانگ رہے ہوتے ہیں، بستر پر بیٹھ کر ماں کو آرڈر چلا رہے ہوتے، امی پانی لے آؤ، اچھا چائے بنا دو، امی یہ کر دو۔ یار ماں ہے یہ ہوٹل والی ہے، اب تو بوڑھی ہو گئی نا ماں، اب تو تمہاری باری ہے کچھ ماں کی خدمت کر لو، کبھی خود کھڑے ہو کے پانی پلاؤ، کبھی خود کھڑے ہو کے ماں کو کوئی چیز پیش کرو، اب بھی ماں کو آرڈر دینا ہے۔ مگر کمال ہے ماں کہ بیٹا جوان ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، خدمت سے پھر بھی اس کا جی نہیں چراتی، پھر بھی اس کی خدمت کرتی ہے۔ ناشتے میں یہ کھانا ہے بیٹا، دوپہر کو کیا کھاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ بایزید بستامی سے ماں نے پانی مانگا، اب کہتے ہیں ٹھنڈی رات تھی، پانی لے کر ماں کے پاس گئے، ماں کی آنکھ لگ گئی۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو بستر کے کنارے گلاس رکھتا، خود بھی سو جاتا، سرد رات تھی، ساری رات پانی کا گلاس لے کے کھڑے رہے، پتہ نہیں کب ماں کی آنکھ کھل جائے، کب پانی کی ضرورت ہو۔ جب ماں کی آنکھ کھلی نا تو پانی تھوڑا سا نا آپ کی انگلیوں پر لگ گیا تھا، تو وہ برف بن گیا تھا، اتنی ٹھنڈی رات تھی کہ پانی برف بن گیا تھا۔ تو اب ماں نے جب پانی مانگا نا تو جب گلاس کو ڈیٹیچ کیا، گلاس کو الگ کیا نا، تو خون نکلنے لگا چمڑی سے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہوا؟ ماں نے خون بہتا دیکھا تو ساری بات بتائی کہ ماں اب میں پانی لے کر آیا، آپ آرام کر رہی تھی، میں کھڑا رہا، اب آپ نے پانی مانگا تو برف بن گیا تھا۔ تو ماں نے کیا کہا؟ اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ماں کی دل سے دعا لگی نا، وہ بایزید بستامی بن گئے، وہ اللہ کے ولیوں میں بہت بڑا مقام انہوں نے حاصل کر لیا۔ دیکھیں اچھا، آپ ہو سکتا ہے کسی کو شیطان سوال تو دماغ میں ڈال ہی دیتا ہے نا کہ یار ٹھیک ہے میری ماں بھی تو دعائیں دیتی ہے۔ دیکھیں ایک ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں کو تنگ کرو پھر بھی عموماً اس کی زبان سے دعا ہی نکلتی ہے۔ ایک دعا وہ ہے کہ آپ ماں سے کہیں اور وہ ماں دعا دے، ایک دعا وہ ہے کہ آپ کہیں نا ماں کو، خدمت ایسی کریں کہ ماں کے دل سے دعا نکلے۔ ہاں آپ کو بغیر بتائے آپ کا والد آپ کو دعا دے، آپ کی ماں آپ کو دعا دے، وہ دعا جو ہے نا، ہاں کتابوں میں لکھا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ہاں اگر دل سے دعا نکلے نا تو ماں باپ دعا دے دے اور وہ بھی دل سے دعا دے دے، پھر تو کیسا مرتبہ ہے۔ اور سبحان اللہ، ماں باپ کے بارے میں کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ بیٹا باپ کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اور باپ سے زیادہ خدمت کا حق کس کو کہا گیا؟ وہ ماں کو کہا گیا۔ تو آپ سوچیں کہ ماں کے کتنے حقوق بیان کیے اسلام نے۔ تو مبارک ہو ان خواتین کو، ماشاءاللہ ہمارا اسلام کس کس موقع پر عورت کے کیسے حقوق بیان کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، سوال کرنے والے نے بھی کتنا پیارا سوال کیا، اور یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، حضور میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، کون ڈیزرونگ ہے، سب سے زیادہ مجھے کس کے ساتھ حسن اخلاق کرنا ہے؟ حدیث کا خلاصہ نبی پاک نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا حضور اس کے بعد سیکنڈ؟ فرمایا تیری ماں۔ کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ 3 بار۔ پھر کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد۔ اچھا اب یہاں یہ حدیث تو پوری ہو گئی، مگر سبحان اللہ، اچھا کوئی نارمل آدمی حدیث، جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی کسی مفتی صاحب کی کیا ضرورت ہے، تفسیر کی کیا ضرورت ہے، خود ہی قرآن پڑھ لو، خود ہی حدیث پڑھ لو۔ آج کے دور میں کوئی نارمل آدمی حدیث پڑھے تو خدا نہ خواستہ اس کا رزلٹ کیا لے گا؟ چلو بھائی اب والد کو پوچھنا ہی نہیں ہے، 3 بار ماں کا فرمایا نبی پاک نے، ماں کی خدمت کرو، ابا کو ڈالو سائڈ پہ۔ نہیں، اب اس کی انٹرپریٹیشن پڑھنا ضروری ہوگی، اب اس کی تفسیر اور اس کی شرح پڑھنا ضروری ہوگی۔ اللہ اکبر، علماء کی شان دیکھیں۔ پہلے تو علماء نے یہ ڈیبیٹ کیا کہ نبی پاک نے 3 بار ماں کیوں کہا، 1 بار والد کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے جب بھی جو نکلا وہ حق نکلا، وہ ایسی فضول کوئی بات نہیں ہوتی، ہر بات جو ہے وہ بڑی لاجیکلی، بڑی ڈیٹیلڈ، اور اللہ اکبر وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی
खुदा, चश्मा इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उलमा कहते हैं 3 बार जो माँ कहा है ना, ऐसे ही नहीं कहा। माँ के बच्चे पर 3 एहसान हैं। नंबर 1, माँ बच्चे को पहले 9 माह अपने पेट में पालती है, उसकी जिस्म में कितनी तब्दीलियां होती हैं, कितनी तकलीफें वो उठाती है। नंबर 2, जब पैदाइश होती है, राइट द टाइम ऑफ पैदाइश, वो बिल्कुल मौत के करीब से होकर आती है, शदीद दर्द और ऐसी कैफियत हो जाती है कि कई लोग दुनिया से चले भी जाते हैं। और तीसरी माँ मेहरबानी क्या करती है कि अपने बच्चे को फिर पालती है। फरमाया माँ 3 एहसान करती है बच्चे पर, इसलिए 3 बार माँ कहा। और इन तीनों एहसानों में वालिद एक एहसान करता है, वो बच्चे को पालता है, इसलिए 1 बार वालिद कहा। सुभान अल्लाह, एक एक लफ्ज हिकमत भरा है। अब उलमा कहते हैं इस हदीस का मतलब ये होगा कि इज्जत वालिद की ज्यादा करेगा और खिदमत माँ की ज्यादा करेगा, यानी वालिद का भी एहतराम है। अल्लाह अकबर, ये हमारी शरीयत है। तो सुभान अल्लाह, आज मेरे जो बयान का मौजू है कि इस्लाम औरत का कैसा मकाम बयान करता है, हर रूप में औरत के हुकूक को जो है वो सेफ करता है, उसके हुकूक को बयान करता है और उस पर जुल्म व सितम से बचाता है। तो सुभान अल्लाह, हम यहाँ जितने भी बैठे हैं, किसी के घर में बेटी होगी, किसी के घर में बहन होगी, किसी के घर में ज़ौजा होगी, किसी के घर में माँ होगी, इन तमाम रूप में हमें ख़वातीन के साथ अच्छा बर्ताव करना है। और अब जो मुझे माएँ सुन रही हैं, मैं उनसे भी अर्ज़ करूँगा कि अगर माँ बाप नेक हों तो औलाद पर उसका कितना खूबसूरत असर पड़ता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी 5 साल की उम्र है, मदरसे जाते हैं, कारी साहब ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाह, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ज़बानी 18 पारे सुना दिए। कारी साहब हैरान हैं, पहली बार बच्चा मदरसे आया है, 18 पारे कैसे याद कर लिए? कहा और भी तो पढ़ो ना। कहा इतने याद हैं। कहाँ से याद किए? कब मेरी माँ 18 पारों की हाफजा थी, मैं माँ के पेट में था, वो तिलावत करती थी, मैं पेट में कुरान याद कर लेता था। अच्छा, यकीनन गौस पाक की करामत है, ये आज के दौर में पॉसिबल, ऐसे आम जैसे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं नजर आता। लेकिन एक बात तो है ना कि वो तिलावत करती थी, हैं, दूध पिलाते वक्त तिलावत करती थी। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में भी आता है कि खातून जन्नत हसनैन करीमैन को जब दूध पिलाती या झूला देती थी, उन्हें कुरान सुनाती थी। आज हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे को भी मोबाइल पकड़ा दो, हर खिलौने में म्यूजिक, स्टार्ट से ही उसको म्यूजिक का आदी हम बना रहे हैं। तो मेरी माएँ, मेरे भाई, अगर आप अपने बच्चों को नेक देखना चाहते हैं तो गौसे पाक की सीरत से सीखो कि माँ बाप नेक थे, अल्लाह ने औलाद को कैसा बना दिया। तो अगर मैं और आप चाहते हैं, आज बयान तो हो रहा है ना कि माँ के इसाले सवाब करना है, माँ की खिदमत करनी है, लेकिन बच्चे को दीन के करीब लाओगे तो आपकी खिदमत करेगा ना। आजकल तो दुनिया के इतना हवाले कर दिया माँ बाप ने कि बाद में खुद अपने बच्चों से डर लग रहा होता है। अरे बाप रे बाप, मेरा बच्चा बड़ा ऑफिसर है, मेरा बच्चा बड़ा डिग्री होल्डर है, वो फला इदारे में काम करता है, इसको बुरा लग जाएगा। अरे तुफ ऐसी औलाद पर जिससे माँ बाप बात करें तो उन्हें डर लगे कि बेटे को बुरा लग जाएगा। अपने बेटे को दीनदार बनाओ, इंशाअल्लाह अगर आपका बेटा सही मानों में दीनदार बन गया, आलिम बना, मुफ्ती बना, या बेशक अच्छी किताबें पढ़कर, कुरान और हदीस पढ़कर अच्छा मुबल्लिग बन गया, उस बेटे को डर लगेगा कहीं माँ बाप को बुरा ना लग जाए। ये फर्क होता है। बच्चा दीन सीखे तो अब बच्चा माँ बाप का अदब करता है। तो बहरहाल अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारी जिंदगी में भी हमारी फर्मा बरदार रहे और हमारे मरने के बाद भी हमारे लिए सदका जारिया बने, तो हमें खुद भी नेक बनना होगा और अपने बच्चों को नेक माहौल से वाबस्ता करना होगा। सुभान अल्लाह, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की सीरत को देखें। माँ को कहते हैं माँ बगदाद जाना है। क्यों जाना है? घूमने फिरने नहीं, इल्म दीन सीखने। कैसी माँ थी? आप कहती बेटा जाओ, अब महशर के दिन मुलाकात होगी। यहाँ तो 3 दिन के काफले में लोग नहीं भेजते अपने बच्चों को, हैं? आप पिकनिक के लिए भेज देंगे दोस्तों के साथ। हमने देखा कुछ लोगों के बच्चों दीन की तरफ आने लगे, उनको रोका, और बाद में वही बच्चा जब नशे और बुरे कामों में पड़ गया तो बाप सर पकड़ के बैठा है कि यार मैंने दीन से तो दूर रखा, वैसी सोहबत मिल गई कि बच्चा ही हाथ से चला गया। अपने बच्चों को अब तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इजाजत भी मिल गई है कि वालिद अपने बच्चे को खुद मदनी काफले में भी लेकर आ सकता है। पहले हमने एक एज लिमिट रखी थी, मगर वालिद या बड़े भाई के लिए इजाजत है कि अपने छोटे बेटे को या छोटे भाई को भी वो मदनी काफले में लाए। तो अपने बच्चों को मदनी काफले में खुद लेकर आए। आप आएंगे तो वो भी आ जाएंगे। 3 दिन, 12 दिन, 30 दिन, ये तरबियत होगी उनकी, और वो जितनी नेकी की तरफ जाएंगे उतना इंशाअल्लाह आपकी फरमाबरदारी की तरफ आएंगे, आपके लिए सदका जारिया बनेंगे। तो सुभान अल्लाह, गौसे पाक की वालिदा ने रोका नहीं, बल्कि कहा जाओ बेटा महशर में मुलाकात होगी। मगर नसीहत क्या की? हर हाल में सच बोलना। और सुभान अल्लाह, कैसा सच बोला था। डाकू ने हमला किया था ना,
सारा माल भी वापस कर गए और डाकू तौबा भी कर गए। क्यों? कि आपने डाकुओं के सामने भी सच बोला। सच्ची जबान से जो बात निकलती है ना, वो असर रखती है। तो ये माँ की तरबियत थी ना। तो अल्लाह पाक हम सबको अपने माँ बाप का अदब भी नसीब फरमाए। और जब माँ बाप मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह करे कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने में भी कामयाब हो जाए। आप बच्चों की अच्छी तरबियत करें, वो जिंदगी में भी आपके लिए दुआएं करेंगे। हाँ, आपको पता है, बच्चा जिसका नमाजी हो, क्या प्यारा दीन है हमारा। यकीन करें, माँ बाप खाली बच्चे को नेक बना दें, फिर देखो बच्चा आपके लिए कैसा काम करेगा। आप देखिए, हर नमाज में, बल्कि हर कायदा आखिरा में वो आपके लिए दुआ करता है। और कैसे दुआ करता है? किबला रू बावुजू बैठ कर। हैं क्या कहता है? रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। फजर पढ़ रहा है, 2 बार आपके लिए दुआ की। और किस हालत में की? बावुजू, किबला रू बैठकर। ज़ोहर पढ़ रहा है, सुन्नतों में दुआ की, फर्ज में दुआ की, फिर सुन्नतों में दुआ। अब कैलकुलेट तो करो, अगर मैं कुछ ना करूं, अपने बच्चे को जिंदगी में 5 वक्त का पाबंद नमाजी बना दूं, मेरे मरने के बाद भी वो नमाज पढ़ता रहे। अरे ना है मेरी कब्र पर, रोज नमाज पढ़ेगा, अत्तहियात में बैठेगा, दुआ करेगा, अल्लाह मेरे माँ बाप की बख्शिश फरमा दे। कितना खूबसूरत मजहब है हमारा, कितना प्यारा दीन है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज ये पैगाम ले जाओ, औलाद ऐसी बना के जाना है कि मेरे जिंदगी में भी मुझे मेरा बेटा दुआएं दे, मेरी औलाद मुझे दुआएं दे, मेरी खिदमत भी करे, और मरने के बाद भी मेरे लिए सदका जारिया का बाइस हो। मगर वो जब हो सकेगा जब हम खुद नेक बनेंगे, अपने बच्चों को नेक बनाएंगे। और सुभान अल्लाह, यहाँ पर दावत इस्लामी का माहौल हमारे सामने है, जो खवातीन के लिए भी रहनुमाई के लिए खूबसूरत प्रोग्राम रखता है। हमारी बहनों के लिए मदरसे मौजूद हैं, जामियातुल मदीना मौजूद हैं, इस्लामी बहनों के इज्तिमात मौजूद हैं, हमारे इस्लामी भाइयों के हफ्तावार वीकली इज्तिमात वो मौजूद हैं। कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान सीखिए तो सही कि कैसे पढ़ना है, तो खुद भी और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाइए। तो अब जो बड़े हो गए हैं, दावत इस्लामी देखें कितना प्यारा प्लान रखती है कि जो बच्चे हैं वो मदरसुल मदीना, जो बच्चों के उसमें दाखिला ले लें, और जो बड़े हैं जो मदरसों में दिन में नहीं जा सकते, जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, तो आपकी आसानी के लिए तकरीबन कराची की मस्जिदों में, बल्कि अगर मुझे दुनिया में कहीं भी सुन रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वालों से रब्ता करें। हजारों हजार मदरसतुल मदीना बालिगान पूरी दुनिया में मौजूद हैं। कारोबार से आकर मगरिब के बाद, इशा के बाद अपने इलाके की मस्जिद में जाएं, इंशाअल्लाह आपको दावत इस्लामी वाले मिल जाएंगे। 15 मिनट 20 मिनट अपने मखारिज ठीक कर लें, कुछ ना कुछ तिलावत कर लें, ताकि रोज़ाना मेरी ज़बान से कुछ कुरान पाक के अल्फाज अदा हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अब आपने नीयत ये करनी है कि हर जुमेरात इज्तिमा में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरे में भी करम फरमाएं, और उसके साथ साथ मदरसतुल मदीना बालिगान इसको थाम लें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जब मैं रोज़ कुरान पाक पढ़ूंगा, रोज़ सीखूंगा, मेरी ज़बान पर कुरान जारी होगा, तो मेरे दिल में भी कुरान का नूर आ जाएगा। अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ, अल्लाह करीम जिनके वालिदैन हयात हैं उनको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, जिनके माँ बाप चले गए उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। मैं उन बच्चों से गुजारिश करूँगा जिनके माँ बाप उनके पास हैं, उनके पास वक्त बिताया करो, उनकी खिदमत किया करो, उनकी पसंद की चीज़ें कभी कभी उनके लिए ले जाया करो। माँ बाप बोलते नहीं हैं, हाँ माँ बाप नहीं बताते कि हमें क्या खाने में पसंद है या कौन सी चीज़ पसंद है, उनसे पूछा करो। आज तक तो हमने ही अपनी पसंद बताई है ना, अम्मी मुझे ये पसंद है, खाना बना दो, तो ये वाला शरबत बना दो। अपनी माँ से पूछो, हैं, अपने वालिद से पूछो, और किसी मालूम हो जाए कभी। अच्छा, एक और मज़े की बात, माँ बाप कभी भी महंगी चीज़ नहीं बताएंगे। तो पान वान खाना होगा, कोई शरबत पीना होगा, किसी किस्म की कोई आइसक्रीम खानी होगी, कभी कभी उनके लिए वो खाना ले जाया करो। यकीन करें, जिनके चले गए ना, अब उनको अपने माँ बाप की वो सारी बातें याद आती हैं, और अब बात भी करनी होती है तो कब्रिस्तान जाना होता है। तो अगर तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप है ना, तो उनके साथ बैठो, उनकी दुआएं लो। ये वो हस्तियां हैं जिनको मोहब्बत से देखोगे तो मकबूल हज का सवाब है। बाज़ औक़ात कुछ लोग उससे वो होते हैं ना कि यार मुझे व्हील चेयर चलानी पड़ती है तो मुझे दवाई के लिए ले जाना पड़ता है, या बाज़ औक़ात कपड़े वपड़े धुलाने पड़ते हैं, या वॉशरूम ले जाना पड़ता है। तुम लकी हो, हाँ भाग जाग गए, वरना कईयों के माँ बाप ने तो मौका ही नहीं दिया खिदमत का, वो हमारी खिदमत करते करते चले गए। अगर आज किसी बच्चे को माँ बाप की खिदमत का मौका मिला है ना, और कभी ऐसा मौका मिले ना कि आपके पैसे माँ बाप पर खर्च हों, तो समझ लो तुम्हारे भाग जाग गए। अरे इन्होंने सारी जिंदगी मुझ पर खर्च किया, और अब मेरे पैसों के नसीब जागे कि कुछ माँ बाप पर खर्च हो जाए। लेकिन जब माँ बाप पे खर्च करने की बारी होती है तो ऐसे भी बदबख्त हैं जो कहते हैं ये मेरे हैं, तुम्हारे थोड़ी हैं, मैंने कमाए। अल्लाह अकबर। सोचो, जब मैं पैदा हुआ था, आप पैदा हुए थे, हम बेलिबास थे, मेरा बाप कहता तेरे पैसे कहाँ हैं, तू जान, तेरा काम जाने दे, मैं तो नंगा ही रह जाता ना, हैं। अगर मुझे खाना ना खिलाते, मेरी उंगली पकड़ कर ना चलाते, मुझे पढ़ाते ना, लिखाते ना, मुझे समझाते ना, मुझे खिलाते ना, एक एक चीज वालिद और वालदा ने हम पर खर्च की है। वालदा खिदमत करते रही, बाप पैसे खर्च करता रहा।
اور جب ہماری باری آئی خدمت اور پیسے خرچ کرنے کی تو اب بوجھ کس بات کا؟ وہ ریٹرن تو دے ہی نہیں سکتے ہم جو انہوں نے ہم پر کیا، لیکن اگر موقع ملا ہے نا تو خدمت سے جی نہ چھڑانا۔ میرے آمال